بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک زمانہ تھا جب روم کی زمین پر ظلم کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بادشاہ دقیانوس اپنی طاقت میں مست اپنے خالق کو بھولا بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے ملک کے ہر شخص پر حکم جاری کیا کہ وہ بتوں کے آگے سجدہ کرے، جو انکار کرے وہ قتل کیا جائے۔ لیکن اسی ظلم کے دور میں کچھ نوجوانوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی جاگ اٹھی۔ وہ نرم دل، سچے اور خدا پر یقین رکھنے والے تھے۔ وہ محلوں میں پلے بڑے دولت مند گہرانوں سے تعلق رکھتے تھے، مگر ان کے دل دنیا کی چمک سے مطمئن نہ تھے۔ ایک دن جب شاہی میدان میں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی تو وہ چند نوجوان ایک دوسرے سے آہستہ بولے، کیا ہم ایک ایسی ذات کو چھوڑ دیں جو آسمان و زمین کا رب ہے، اور ان پتھروں کو خدا مان لیں جو کچھ نہیں سنتے، کچھ نہیں بولتے؟ ایک دوسرے نے جواب دیا، نہیں، ہرگز نہیں، ہمارا رب ایک ہے، وہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہی ہمیں موت و حیات دینے والا ہے، ہم اس کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکیں گے۔ یہ فیصلہ آسان نہ تھا، مگر ایمان ان کے دلوں میں مضبوط ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ ظلم کے مقابلے میں ایمان۔ جب ان کے ایمان کی بات بادشاہ تک پہنچی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے انہیں دربار میں بلایا۔ دقیانوس نے غرور سے کہا، سنا ہے تم میرے خداؤں کا انکار کرتے ہو، جانتے ہو میرے حکم کی نافرمانی کا انجام کیا ہے؟ نوجوانوں کے سردار نے پرعزم لہجے میں کہا، اے بادشاہ، تیرا حکم ہمارے جسموں پر چل سکتا ہے مگر ہمارے دلوں پر نہیں۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان بنائے، ہم تیرے جھوٹے خداؤں کو نہیں مانتے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ کے چہرے پر غصہ اور بے بسی دونوں ظاہر تھے۔ اس نے کہا، انہیں کچھ دن سوچنے دو، اگر واپس نہ آئے تو قتل کر دینا۔ غار کی راہ۔ نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس شہر کو چھوڑ دیں گے۔ ایک نے کہا، چلو کسی ایسی جگہ چلیں جہاں ہمیں صرف ہمارا رب دکھائی دے۔ ساتوں دوست رات کے اندھیرے میں شہر سے نکل گئے۔ ان کے ساتھ ایک کتے نے بھی ساتھ دیا۔ وہ ان کے دروازے پر پہرا دیتا تھا اور ان کے دلوں کی طرح وفادار تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچے۔ وہاں ایک غار دکھائی دیا۔ غار کی فضا ٹھنڈی اور پرسکون تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، یہی جگہ ٹھیک ہے، یہاں ہم اپنے رب سے دعا کریں گے۔ انہوں نے غار میں پناہ لی اور دلوں سے یہ دعا نکلی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے درست راستہ بنا دے۔ اللہ کی نیند، صدیوں کی حفاظت۔ ان کی آنکھیں بند ہوئی اور اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، ایسی نیند جو انسان نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ دن مہینوں میں بدلے، مہینے برسوں میں، اور برس صدیاں بن گئے۔ شہر بدل گیا، بادشاہ بدل گئے، لوگ بدل گئے، مگر وہ 7 نوجوان اسی حالت میں رہے۔ قرآن کہتا ہے، اور تم انہیں جاگتا سمجھتے تھے حالانکہ وہ سو رہے تھے، ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دیتے تھے اور ان کا کتا دہانے پر دونوں بازو پھیلائے بیٹھا تھا۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ وقت گزر گیا مگر ان کے جسم نہ بدلے۔ بیداری، حیرت کا لمحہ۔ جب اللہ نے چاہا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ ایک نے آنکھ ملتے ہوئے کہا، کتنا وقت گزر گیا ہوگا؟ دوسرے نے جواب دیا، شاید 1 دن یا آدھا دن۔ انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، جاؤ یہ سکے لے کر شہر جاؤ اور کوئی صاف ستھرا کھانا خرید کر لاؤ، مگر احتیاط سے، کسی کو خبر نہ ہو کہ ہم کہاں ہیں۔ وہ شخص جیسے ہی شہر پہنچا تو حیران رہ گیا۔ یہ وہی شہر تھا مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ عمارتیں نئی تھیں، زبان مختلف، لوگ اور لباس سب نئے تھے۔ اس نے دکاندار کو سکے دیے
दुकानदार ने ताज्जुब से सिक्के देखे और बोला, ये तो सदियों पुराने सिक्के हैं, तू कौन है, ये कहां से लाया? लोग जमा होने लगे, खबर फैल गई, हुकाम को बुलाया गया। वो नौजवान घबरा गया, मगर सच्चाई छुप नहीं सकती थी। जब उसने अपनी दास्तान सुनाई, बादशाह दुक्यानूस, जुल्म, गार, दुआ, नींद, तो सबके चेहरे हैरत से खुल गए। एक आलिम ने कहा, ये वही असहाबे कहफ हैं जिनका जिक्र हमारे बुजुर्गों ने किया था। ये अल्लाह का जिंदा मोजज़ा है, वापसी और रब से मुलाकात। वो नौजवान अपने साथियों के पास वापस लौटा, उसके चेहरे पर सुकून था। उसने कहा, मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हमें वो जमाना दिखाया जिसका हमने कभी तसव्वुर नहीं किया था। लोग अब ईमान लाने लगे हैं, वो रब को पहचान रहे हैं। सब ने शुक्र के आंसू बहाए। उन्होंने एक दूसरे के हाथ थामे और एक आवाज में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने हमें ईमान पर जिंदा रखा और ईमान पर ही सुला दिया। फिर उन्होंने अपने रब से दुआ की, ऐ परवरदिगार, अब हमें अपनी रहमत की आगोश में ले ले। और वो दोबारा सो गए, इस बार हमेशा के लिए। कौम की बेदारी। शहर के लोग गार तक पहुंचे। उन्होंने उन नौजवानों को देखा, उनके चेहरों पर सुकून और नूर था। लोग रोने लगे, उनके ईमान ने दिलों को बदल दिया। लोगों ने कहा, ये ईमान वालों की सच्चाई की सबसे बड़ी निशानी है। अल्लाह के वादे झूठे नहीं। उन्होंने गार के दहाने पर एक मस्जिद तामीर की ताकि लोग याद रखें कि जो ईमान पर साबित कदम रहे, अल्लाह उसे वक्त से भी महफूज रखता है। असहाबे कहफ की कहानी सिर्फ माजी का वाकया नहीं, बल्कि ईमान की एक जिंदा अलामत है। यह हमें सिखाती है कि जब दुनिया जुल्म से भर जाए तो एक सच्चा दिल अल्लाह के सामने झुकने से ना डरे। कुरान ने फरमाया, ये नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने उन्हें हिदायत में मजीद बढ़ा दिया। उन सातों नौजवानों ने दुनिया को बता दिया कि ईमान बादशाहत से ज्यादा ताकतवर है और जो दिल अल्लाह से जुड़ जाए उसे वक्त भी मिटा नहीं सकता। उनकी नींद ने सदियों के पर्दे हटा दिए, उनके जागने ने नस्लों को जगा दिया। आज भी जब कोई मोमिन जुल्म के अंधेरों में अपने ईमान पर कायम रहता है तो कहीं ना कहीं गार के दहाने पर वो कुत्ता अब भी पहरा देता दिखाई देता है, जैसे कि कह रहा हो, जो अल्लाह के हो जाएं, अल्लाह उनका मुहाफिज बन जाता है।